بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اشل۔ سلطان نور الدین زنگی فروری 1118 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 1146 سے 1174 تک شام میں حکمرانی کی۔ سلطان نور الدین زنگی ایک رات نماز تہجد کے بعد سوئے تو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلطان کو دو سرخ رنگ کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے شر سے مجھے بچاؤ۔ سلطان بوکھلا کر جاگے اور سوچ و بچار میں مبتلا رہے۔ دوسری مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور دوبارہ سے وہی بات فرمائی، لیکن اب تک سلطان سمجھ نہ سکے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اسی اثناء میں تیسری مرتبہ پھر خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات دہرائی۔ اب کے بار سلطان نے اپنے مشیر جمال الدین اصفہانی کو خواب گوش گزار کیا۔ آپ کے مشیر نے کہا، سلطان آپ یہ خواب دیکھنے کے بعد ابھی تک یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس بات کا ذکر کسی سے مت کریں اور مدینے کی طرف کوچ کریں۔ چنانچہ سلطان نے بلا کسی تاخیر تحفے تحائف لیے اور مدینہ پاک کی طرف چل نکلے۔ سلطان نور الدین زنگی نے روزہ اقدس پر حاضری دی اور مدینہ منورہ میں پڑاؤ ڈالا اور اعلان کروایا کہ مدینہ پاک میں رہنے والے تمام لوگ سلطان سے ملیں اور اپنے تحائف وصول کریں۔ مدینہ پاک کے سب لوگ آئے اور ملاقات کی اور تحائف وصول کیے، لیکن وہ دو آدمی نہ آئے جن کی شکلیں سلطان اپنے خواب میں دیکھ چکے تھے۔ سلطان نے دوبارہ مدینے کے باسیوں کی دعوت منعقد کی اور حکم دیا کہ اب کے بار کوئی اس دعوت میں شرکت سے رہ نہ پائے۔ مدینے کے سب لوگ پرتکلف دعوت میں شریک ہوئے۔ سلطان دعوت میں آئے تمام لوگوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن اس مرتبہ بھی وہ دو مکروہ چہرے سامنے نہ آ سکے جن کو سلطان خواب میں دیکھ چکے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے دریافت کیا کہ دعوت میں شرکت سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ جواب ملا، سلطان آپ کی دعوت میں سب شریک ہوئے ہیں سوائے دو بندوں کے، وہ اللہ کے ولی ہیں اور اپنا تمام وقت عبادت اور ریاضت میں صرف کرتے ہیں۔ وہ دنیا کے تحفے تحائف اور دعوتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کو دنیا کے معاملات سے کوئی سروکار ہے۔ سلطان کو خیال آیا کہ ہوں نہ ہوں وہی دو لوگ ہوں گے جن کا چہرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خواب میں دکھایا تھا۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب ان کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے ان دونوں کو پہچان لیا، لیکن سلطان اپنے غیظ و غضب کو قابو میں رکھے ہوئے تھے اور ان دونوں سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں مدینہ پاک میں کیا کر رہے ہو؟ جواب ملا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کی نیت سے آئے تھے اور اپنی آخرت سنوارنے کی غرض سے یہاں مدینہ پاک میں موجود ہیں۔ سلطان ان دونوں کو لے کر ان کے گھر پہنچے اور گھر کی تلاشی لی۔ آپ کی نظر مصلے کے نیچے چھپے گڑھے پر پڑی۔ سلطان نے اپنے جاہ و جلال میں ان سے پوچھا کہ کیا تم اب بھی سچ نہیں بولو گے؟ سلطان نے دونوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور سازش سے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم مراکش سے آئے ہیں اور عیسائی ہیں، یہاں مسلمانوں کا روپ دھارے ہوئے ہیں اور اپنے حکمرانوں کے منصوبے کے تحت آئے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو یہاں سے نکال کر لے جائیں اور اپنے منصوبے کی تکمیل تک یہاں موجود ہیں۔
یہاں ہم نے روضہ اقدس کے پاس گھر لیا ہے اور رات بھر ہم روضہ رسول کی جانب سرنگ کھودتے ہیں اور صبح مٹی پانی کے مشکیزوں میں بھر کر پھینک آتے ہیں اور مسلمانوں کو دکھانے کی غرض سے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہم روضہ اقدس کے قریب پہنچنے ہی والے تھے اور ہمارا منصوبہ آخری مراحل میں تھا کہ آپ آ گئے۔ سلطان ان کے ناپاک عزائم سنتے جا رہے تھے اور زار و قطار روتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے، میری قسمت میرا نصیب، میری قسمت میرا نصیب کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خدمت کے لیے مجھ بندہ ناچیز کو منتخب کیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو ایسی عبرت ناک سزا دے کر قتل کر دو کہ آئندہ ایسی سوچنے والوں کی روح بھی کانپ اٹھے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور ان دونوں کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ پاک کے چاروں اطراف گہری خندق کھودوائی اور روضہ مبارک کے ارد گرد سیسا پلائی ہوئی دیواریں بنوا دیں۔ یہ واقعہ شاہ محدث دہلوی کی کتاب تاریخ مدینہ میں بھی درج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔